ہر میری کامیابی تیری عطا سے ہے، ہر میری کامیابی تیری عطا سے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کے مدنی چینل کے ایک نئے پروگرام میں نتیجہ کیا نکلا میں آپ کو خوش آمدید، ویلکم کہتے ہیں۔ واٹ از دا ریزلٹ؟ جی ہاں، یہ نیا پروگرام ہے بزرگوں کے مدنی چینل میں، اور اس پروگرام میں ایوری ایپیسوڈ کے اندر ہم کسی نئے انشاءاللہ عز و جل اسلامی بھائی کو انوائٹ کریں گے، ان کے زندگی کے حالات، ان کے تجربات سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کچھ سوالات ہوں گے، ان کے جوابات ہوں گے، اینڈ ان دا اینڈ نتیجہ کیا نکلا ہے، واٹ از دا ریزلٹ۔ اور رزلٹ بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے۔ ایک زندگی کے کچھ اچھے فیصلے ہوتے ہیں، کچھ فیصلوں پہ پچھتاوا ہوتا ہے، اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کے ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جو بزرگ ہیں ان کے فیصلوں سے، ان کی چیزوں سے ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، کیا کیا نصیحتیں، ایڈوائسز ہم لے سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پروگرام میں لیں گے، اور آخر میں نتیجہ بھی نکالیں گے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہوں گے پروگرام میں خالد مدنی صاحب، ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں یہ خود اپنا تعارف پیش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں، وہ کون ہوں گے ان کا بھی تعارف پیش کریں گے۔ لیکن ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے جو زندگی گزارنے کے لیے جو تین ایک رہنما اصول ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جالس الکبراء وسائل العلماء وخالط الحکماء، یعنی بڑوں کے پاس بیٹھو، علماء سے پوچھو، اور حکمت والوں سے میل جول رکھو۔ یعنی یہ کمپریہنسو گائیڈنس ہے، زندگی گزارنے کے رہنما اصول بھی ہیں۔ تو تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، حکمت والوں کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، اور بڑوں کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ آج ہمارے ساتھ کون ہے؟ انشاءاللہ وہ ڈاکٹر بھی ہیں، بڑے فیمس ڈاکٹر ہیں یو کے میں، اس کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہیں۔ جی ہاں، اب یہ بڑا ایک ڈفرینٹ سناریو بن گیا آج کے دور میں۔ علماء کا جو ہے وہ ایک الگ گراؤنڈ بتایا جاتا ہے، اور جو ورلڈی فیلڈ ہے اس کو الگ لیا جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو ایسے لوگ، ایسے بزرگ اور ایسے وہ لوگ دکھائیں گے اور ملائیں گے انشاءاللہ، جنہوں نے بہت ساری فیلڈز کے اندر جو ہے وہ تجربات بھی حاصل کیے ہیں، اور ایک کامیاب زندگی بھی اللہ کی رحمت سے گزار رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی عالم ہی جو ہوتا ہے وہ کامیاب زندگی کی طرف گامزن کرتا ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے درس نظامی کیسے کمپلیٹ کیا، ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے، یہ بھی ایک ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہوگی، اور ان کے تجربوں سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اس کو بھی ہم آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے درود پاک کی فضیلت کے اوپر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کچھ ایسے سوالات بھی ہوں گے جو شاید ان ایکسپیکٹڈ ہوں گے ان کے لیے، لیکن آئیے انشاءاللہ ہمارے ساتھ پورے پروگرام میں ساتھ رہیں گے، اور ماشاءاللہ کافی عرصے سے، کئی سالوں سے ماشاءاللہ تدریس بھی کر رہے ہیں، ان کے بھی تجربات سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں گے، اور ڈاکٹر صاحب جو کہ ماشاءاللہ درس نظامی کیسے کمپلیٹ کیا ہے ان سے بھی پوچھیں گے۔ ڈاکٹر بھی الگ الگ فیلڈ کے ہوتے ہیں، انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، جانوروں کے بھی ہوتے ہیں، انہی سے معلوم کریں گے کہ ماشاءاللہ انہوں نے کس طریقے سے درس نظامی بھی ختم کیا، اور ان کے جو فیصلے اور ان کی جو زندگی گزری ہے اس سے ہم اور جو نوجوان ہیں وہ کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ویلکم کہتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر عمران صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خالد وبرکاتہ۔ مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، رہنمائی کرتے رہیں گے پروگرام کے اندر، کچھ ان کی باتیں بھی ہوں گی، اور لیکن آج تو مین باتیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا پورا نام کیا ہے؟ عمران مقصود۔ عمران مقصود، جی ماشاءاللہ۔ چلیں جی، عمران مقصود آپ کا نام ہے، اور ویسے کہاں سے تعلق آپ کا؟ یو کے میں کب سے ہیں حضور؟ یو کے میں 2002 سے 2002 سے آپ یو کے میں اپروکسیمیٹلی صاحب ہو گئے more than 22
22 ایئر سے زیادہ ہو گئے. 22 ایئر بن گئے تھے. 22 ایئر سے آپ یو کے اندر ہے. یو کے اندر کیسے آئے, کیسے ڈاکٹر بنے, کیا کچھ تھوڑا سا زندگی کا حال احوال ذرا بتائیں. جی ڈاکٹر میں نے MBBS کیا پاکستان سے, پھر ایگزام کیے ہم نے UK کے. ٹھیک ہے. تو UK کے ایگزام کیے تو UK میں پھر مجھے ڈاکٹر کی جاب مل گئی یہاں پہ. تو ایسے ماڈرن سے لائف تھی. پھر وہ ایک کریز ہوتا ہے کہ ادھر بھی جائیں ادھر بھی جائیں. پھر میں نے آسٹریلیا سے بھی ایگزام پاس کیا, آسٹریلیا کیا, وہاں پہ جاب ہوئی. پھر میں نے اسکاٹ لینڈ سے بھی کیا, ایک یہاں سے بھی کیا جو ہے نا ایگزام پاس کرتے ہیں جو آپ کو اسپیشلسٹ کے لیے, اور پھر ڈاکٹر کے لیے جاب چلتی رہی. لیکن وہ ہے نا کہ کہتے ہیں آپ جب کام کر رہے ہو تو بس دنیا میں ایک لگا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں کہ ہم نے جانا کہاں پہ ہے, بس ایک دوڑ سی لگی ہوئی ہے, بس کام کریں صبح واپس آ جائیں ایگزام پاس کریں. تو کافی ایگزام پاس کیے تھے, لیکن وہ نا جیسے آپ ایک دل میں حسرت تھی کوئی چیز ہونی چاہیے. اور الحمدللہ وہ اسلامی بھائی آتے تھے ہمارے پاس داخلے کے, تو ان کے ساتھ تھوڑی وہ بہت محبت ہوگی. تو بس اسی میں جو ہے نا پھر لگ گئے ہم لوگ سیکھنے کے لیے قرآن مجید. دن کو کام کرتے تھے, رات میں ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. پھر پہلے 4-5 سال مدنی قاعدہ اور قرآن مجید دوبارہ سے پڑھا, ماشاءاللہ سارا جتنی بھی جو غلطیاں تھیں دوبارہ الحمدللہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پہلے شریعہ کورس شروع کر لیا ایک, کہ آپ شریعہ کورس 2 سال کر رہے ہیں, ذہن بھی دیا انہوں نے. اب اتنی محبت ہو گئی تھی نا کہ ہم بس پڑھنے کو دل کرتا. دن کو کام کر جاتے تھے, رات میں بس پڑھنے پہ لگے رہتے تھے. تو 12 سال اسی میں لگے رہے, پہلے قرآن مجید پہ, پھر شریعہ کورس پہ. پھر شریعہ کورس انہوں نے ان کو آن لائن درس نظامی میں کنورٹ کر دیا ساتھ ہی, کہ اس کو جو ہے نا ہم اس میں کر لیتے ہیں, آپ اس میں داخلہ لے لیں. تو ہم پھر الحمدللہ پڑھتے تھے ان کے ساتھ ہی, پڑھتے رہے ساری کتابیں درس نظامی کی ہم ساتھ پڑھتے رہے ہیں ساری ان کے. 2023 تک ہم ان کے ساتھ 12 سال تقریباً ان کے ساتھ پڑھتا رہا. 12 سال یعنی کہ آپ آن لائن فیضان اکیڈمی سے ماشاءاللہ وابستہ رہا اور پڑھتے رہے اور درس نظامی ختم کیا. جی جی بڑی ہمت ہے ویسے ڈاکٹر صاحب کی ہے, اتنی دیر تک آن لائن پڑھنا. یہاں لوگ شارٹ کورس بھی کریں تو ان کی بھی پنکچوالٹی نہیں ہوتی, آن کے لائن اندر کہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا. اچھا یہ تو آپ نے ایک ساتھ ہی سارا کچھ بتا دیا. پہلے تھوڑا رکتے پہ آسٹریلیا کب گئے, تو آسٹریلیا سے کیوں آ گئے, پھر آپ اسکاٹ لینڈ میں تو کون کون سے ایگزام آپ دیتے رہے, تھوڑا سا پتا تو یہ اس میں نا اچھا ایگزام بھی دے رہے ہوں گے, کچھ آگے پیچھے بھی چیزیں ہوتی ہوں گی, تو کیسے پاس کر لیتے تھے, واقعی اصل میں بھی کرتے تھے یا ویسے ہی کر لیتے تھے؟ پوسٹ گریجویشن کے لیے جو ہے نا بیسیکلی آپ ایک ڈاکٹر سمپل ہونا تو وہ اس کے عام سی جاب ہوتی ہے, لیکن ایک اسپیشلسٹ کا ہوتا ہے کہ آپ اسپیشلسٹ بن رہا. آپ اسپیشلسٹ ہیں؟ تو میں اسپیشلسٹ ہوں ایکیوٹ اینڈ جیریاٹک میڈیسن میں. تو میں نے کیا کیا کہ پہلے میں نے جب میں نے سب گریجویشن کی, تو گریجویشن کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں نے یہاں سے جب ایگزام پاس کیا, پھر میں نے اسکاٹ لینڈ سے ماسٹرز کی ان کی اسپیشلسٹ ڈگری. اسپیشلسٹ ایگزام آن لائن ہوتے ہیں ان کے, وہ آن لائن ایگزام کرتا رہا. ریلیجیس ماحول سے کوئی میں ریلیجیس ماحول سے نہیں تھا, ریلیجیس ماحول بھی تھا. یونیورسٹی میں نے کیا, میں ریلیجیس ماحول بھی تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا جب پھر ساتھ دوسرے ایگزام اسپیشلسٹ ایگزام آن لائن ہوتا ہے ایگزام, وہ آپ کرتے رہتے ہیں ساتھ. پھر ساتھ یہ تھا کہ ہم اسپیشلسٹ جلدی کر لیں, تو اس وجہ سے ہم کبھی لگے کہتے تھے آئرلینڈ چلو, کبھی کہتے تھے آسٹریلیا چلو. ہم آئرلینڈ گیا ایگزام دینے کے لیے, وہاں پہ کوئی کامیابی نہیں ملی, لیکن آسٹریلیا گیا وہاں پہ پاس ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے جاب دے دی آسٹریلیا میں, لیکن میں وہاں پہ رکا نہیں. وہاں کون سے شہر میں؟ میں ایڈیلیڈ میں گیا, آسٹریلیا ایڈیلیڈ. آسٹریلیا میں کتنا رہے, آئرلینڈ میں کتنا رہے, تھوڑا سا بتائیں, تو پتہ ہی نہیں ہے. آسٹریلیا میں تقریباً یہی مہینہ ایک, اور جو آئرلینڈ تھا وہ تو وہاں پہ جاتے رہتے تھے, یہاں سے دور نہیں تھا ہمارے پاس, ہمیں مشکل نہیں تھا. وہاں پہ بہت زیادہ دوست ہیں تقریباً 60 ٹاؤنوں میں تقریباً, تو وہاں پہ ایگزام کے لیے جاتے تھے, تو پھر وہ بھی ایگزام دے رہے ہوتے تھے. کوشش یہ تھی کہ ہم اسپیشلسٹ بن جائے. تو الحمدللہ پھر کرتے پھر پہلے میں ہاؤس آفیسر تھا, اور ساتھ پڑھتا تھا, ساتھ ہاؤس آفیسر سے شروع کیا, پھر سینئر ہاؤس آفیسر بنا, پھر سینئر ہاؤس آفیسر چلتا رہا, پھر رجسٹرار رہا 6-7 سال. ٹھیک. اب پچھلے 5 سال سے میں کنسلٹنٹ ہوں, اور وہ تقریباً 4 یا 5 ڈفرینٹ ہاسپٹلوں میں UK میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتا ہوں. آپ ایز اے لیڈنگ کے کنسلٹنٹ کے کام کر رہے ہیں ایز اے ڈاکٹر UK کے اندر, یعنی کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کریں کہ ایک UK کے اندر رہنے والے پچھلے 12 سال سے کنٹینیو آن لائن پڑھ رہے ہیں. ایسے ہی ہے؟ جی 12 ایئر سے آن لائن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, کئی کورسز ختم کیے, اور ماشاءاللہ مدنی قاعدہ قرآن دوبارہ کہہ رہے ہیں پڑھا, اور ساتھ میں درس نظامی بھی ختم کیا ہے. اچھا جب شروع میں تو لازمیت آپ خود بتا رہے ہیں کہ جب ڈاکٹری اور یہ ساری چیزیں آپ پڑھ رہے تھے ایجوکیشن, تو اس وقت کوئی ایس سچ نہ دعوت اسلامی سے کوئی تعلق تھا, نہ کوئی ایس سچ آپ کا کوئی؟ دعوت اسلامی سے 2011-2010 اس وقت دعوت اسلامی کے ساتھ تھوڑی زیادہ محبت شروع ہوئے, یعنی 2002 میں آپ ادھر آئے ہیں, اور 2011 میں ان کی وابستگی ہوئی. دعوت اسلامی سے انٹروڈکشن 2010-11 میں ہوئی, تو تقریباً آپ نے 8 سال دعوت اسلامی
کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا؟ دعوت اسلامی کے بارے میں معلوم تو 1988 سے تھا، جب ہم چھوٹے سے تھے اس وقت ہمارے وہ ہمارے بھائی تھے وہ ہوتے ماحول میں پاکستان میں، لیکن جو ہے نا کوئی نہیں، میں دین سے وہ تھوڑا بہت ایگزام کی کلوز نہیں تھی دعوت اسلامی کے ساتھ، تو کلوزنس ہوئی ہے 2011 میں. پھر وہاں پہ ڈاکٹر بننے کے بعد آپ آئے؟ جی ڈاکٹر بننے کے بعد، ڈاکٹر بھی مانے گے یہاں کی، یعنی کہ میں کام کر رہا تھا ایز اے ڈاکٹر، ایز اے سینئر ہاؤس آفیسر اس وقت. پھر ہم نے اجتماع شروع کیا اپنے علاقے میں، الحمدللہ وہ اجتماع بڑھتے بڑھتے وہاں پہ اپنا دعوت اسلامی کا مرکز بھی بن گیا، وہاں پہ آگے بھی کلاس. ایک ڈاکٹر عالم دین کیسے بنا؟ تو نتیجہ تو یہ بھی نکل سکتا ہے ہمارا، خیر آگے اور بھی بہت سا نتیجہ نکلے گا کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ عالم دین کیسے بنا. یہ آپ کے سامنے ایک ریئل لائیو اسٹوری موجود ہے. اچھا، اس میں بہت سارے پوچھنی چاہیے ہوں گی، مشکلات آئی ہوں گی، کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہوں گے آپ سے زندگی میں کہ یار یہ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں میں کہاں ہوتا، اور کچھ ایسے فیصلے بھی ہو گئے ہوں گے یار یہ کیا اس نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو کچھ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. کوئی ایسا واقعی واقعہ ہو یا کوئی ایسی زندگی کی چیز ہو کہ جس میں، کیوں خالد بھائی ہوتا ہے نا پچھتاوا ہوتا ہے ہمیں بھی، یار یہ ہو جاتا اس وقت تو اچھا تھا، اور یہ نہیں ہوا، ارے یار ہو جاتا تو کچھ اور ہی کام. بالکل ایسا زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، تو کوئی زندگی میں کیا ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو جس کے اوپر آپ سوچتے ہو کہ کاش میں اس وقت یہ قدم اٹھا لیتا، ایسا کر لیتا، یہ ہو جاتا؟ جی اس میں یہ تھا کہ میں جب گیا نا آسٹریلیا 2012-13 میں اس وقت بھی اسپیشلسٹ بن سکتا تھا. وہاں پہ انہوں نے مجھے دے دی اسپیشلسٹ جاب، لیکن وہ پھر تو کہ دل نہیں تھا وہاں پہ رہنے کو، فیملی کا یہاں پہ تھی فیملی، تو میں وہاں سے واپس آ گیا. پھر یہاں پہ آ کے سیٹل ہوا. میں 4 سال میں 4 سال ایسے ہی میں نے رجسٹرار کام کیا، تھوڑا یعنی جونیئر لیول پہ کام کیا، جونیئر لیول پہ کام کیا. تو پھر جو ہے نا میں دوبارہ الحمدللہ اللہ ضرور کرم ہو گیا مجھے مل کے دوبارہ جاب. تو ابھی یعنی کہ کتنے لوگ ایز آپ کیونکہ آپ اسپیشلسٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں، جی کتنے لوگ آپ کے انڈر ہوتے ہیں یا اسپتال کے اندر، یہ کیا ہے یہاں پہ؟ وہ ہماری جو ہے نا ہمارا جو پورا یونٹ ہے نا اس میں ہم جو ہے تقریباً ہاؤس ایس ایچ او وغیرہ ملا کے سارا مطلب اسٹاف ملا کے نا، وہ اگر ایک وارڈ ہے اس کو میں کور میں ہی کر رہا ہوتا ہوں، 2 کنسلٹنٹ ہوتے ہیں ہم کور کرتے ہیں ایک وارڈ کو. تو ایک وارڈ میں تقریباً 28 پیشنٹ ہوتے ہیں، 28 یا 26 پیشنٹ ہوتے ہیں، تو وہ ہم آدھے دیکھتے ہیں. جتنا بھی اسٹاف ہے وہ ہمارے لیے کام کرتا ہے بیسیکلی. کنسلٹنٹ سب سے سینئر پوسٹ ہوتے ہیں یہاں پہ، اس سے بڑا کنسلٹنٹ سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. تو اور جیسا ہمارا پورا یونٹ ہے اس میں 200 پیشنٹ ٹرن اوور ہے روزانہ، 200 مریض روزانہ آتے ہیں. تو وہ ہمارے سارے کلی کنسلٹنٹ دیکھتے ہیں. پھر وہ جتنے بھی وہاں پہ اسٹاف کام کر رہا ہے نا اس پورے بڑے یونٹ میں 200 پیشنٹ اس میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں اور داخل ہو رہے ہیں یا ڈسچارج ہو رہے ہیں، وہ سارے جو بھی ان کے معاملات ہوں گے نا، جو میرے پرابلم میرے پاس ہی آئیں گے، سارے جونیئر بچے سارے. آپ کی جو فیلڈ ہے ڈاکٹری کی اسپیشلائزیشن کی، وہ مطلب کس چیز میں ہے؟ کیا وہ ہے تھوڑا سا ایزی لینگویج میں ہمیں بھی پتہ چل جائے؟ پھر آپ کو پوچھتے ہیں کہ درس نظامی کا سفر کیسا رہا. مطلب یہ دیکھنے والوں کے لیے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے استاد خالد صاحب کہ آج کے زمانے ڈاکٹر یعنی بولتے ہیں نا کیسے ہمارے سامنے پریکٹیکل موجود ہے، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو بعد میں بھی دیکھیں گے کہ ڈاکٹر عالم دین کیسے بن سکتا ہے آپ کے سامنے، وہ بھی یو کے میں، باقی دنیا بھر میں بھی بہت آسان ہے. مجھے یاد ہے کہ نگران شورا اکثر یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہمارا ایک نظریہ ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ سے اگر کوئی انجینئر بن کر نکلا ہے تو وہ انجینئر بھی ہو لیکن ساتھ عالم بھی ہو، ڈاکٹر بن کر نکلا ہے تو ڈاکٹر بھی ہو لیکن ساتھ عالم بھی ہو. اس کی ایک ایگزامپل تو ڈاکٹر عمران صاحب ہے. کیا بات کہ ایک ہی وقت میں ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں حاضر سروس اور ساتھ ساتھ عالم دین، عالم بھی ہیں اور زبردست مبلغ بھی ہیں، زبردست نعت خوان بھی ہیں، ماشاءاللہ. اور بھی بہت کچھ ہے، معلوم کرتے ہیں، کھانا وانا بھی اچھا بنا لیتے ہیں. اور لازمی سی بات ہے اب کیونکہ اسلامی ماحول ہے، سیکھا بھی ہے، تو دل جوئی کے فضائل بھی، گھر والوں کی خدمت بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتی ہے نا. تو تھوڑا سا بتائیں کیسا رہا سفر آپ کا؟ اس میں الحمدللہ کافی بہتر، مطلب اس میں گزرتی رہی جب ماحول کے ساتھ ساتھ آیا ہوں تو اب کافی چینجنگ ہوتی تھی. ابھی بھی اب یہ نا ذہن بن گیا کہ پڑھنا ہے، جیسے ابھی بھی جاتے ہیں جامعہ پڑھنے کے لیے نا، جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اچھا نہیں اب بھی آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی کیا بات ہے، ابھی بھی پڑھیں گے. وہ بس ایک اصل سے کہ پڑھتے رہیں بس، ایسا ذہن دے دیا نا سامی نے، تو ماحول نے ایسا ذہن دے دیا. تو باقی دن میں تو باقی کام کرتے ہیں. ابھی ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ، جیسے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہیں تو وہ تو 60 آور کام کرتے ہیں، وہ تو ویکینڈ بھی کام کرتے ہیں. تو وہ اپنا اتنا ذہن نہیں ہے اپنا، چونکہ الحمدللہ ماحول ہے اس کا اثر ہے، تو اتنا کام کرنے کا ذہن نہیں ہے. ذہن کام کرتے ہیں منڈے ٹو تھرسڈے، فرائیڈے بھی ہاف ڈے کرتے ہیں نماز جمعہ کے لیے، وہ بیان کرنا ہوتا ہے جمعہ کے لیے.
اچھا بیان بھی کرتے ہیں جمعہ کا بیان کرنا ہوتا ہے، پھر وہ امام صاحب ہیں تو ان کی نمازیں بھی قبول کرنی پڑتی ہیں. تو وہ یہ ہے کہ پھر اب الحمدللہ ماحول کی وجہ سے کافی برکت ہے، گھر میں بھی برکت ہے. اسپتال میں ادھر بھی آپ جماعت جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں نماز جی جہاں پہ ماشاء اللہ. ان کی ایک میں آپ کو یونیک چیز بتاؤں کہ یہ واقعی 60 آورس کر سکتے تھے بہت ساری چیزیں، لیکن انہوں نے، ان کے پاس پوری کاؤنٹی ہے یو کے اندر، کئی شہر اس کے اندر آتے ہیں. انہوں نے صرف اس لیے، یعنی کہ اگر ایک ڈاکٹر بھی چاہے تو وہ دین کے لیے سیکریفائس کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، کہ انہوں نے اپنے دن آف کیے اور وہ ٹائم جو ہے وہ دعوت اسلامی کی جو ان کے پاس ذمہ داری پوری کاؤنٹی، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ کئی شہروں کے اوپر ایک کاؤنٹی ہوتی ہے، ایک ضلع لیول کے اوپر یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، اور ایک دن اس میں ہوتے ہیں، ہفتے کو کہیں اور ہوتے ہیں، اتوار کو پھر کہیں اور ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ چلے میں کوئی خدمت کر لوں. اور ان کے جو جس شہر میں یہ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی مسجد نہیں تھی. الحمدللہ انہوں نے کوشش کی اور کچھ عرصے پہلے وہاں پر ایک مسجد باقاعدہ انہوں نے اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے ایک مسجد لی، اور آج ماشاءاللہ وہ مسجد آباد ہے، وہاں پہ مدرسہ بھی چل رہا ہے، مدرسۃ المدینہ بھی ہے، نمازیں بھی، اور اکثر نمازیں ڈاکٹر صاحب بھی جب ہوتے ہیں تو وہ لیڈ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ انگلش میں بھی بیان کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں. ایون کے جو اسپتال ہے اس کے اندر بھی یہ لیڈنگ پوزیشن پہ ڈاکٹر کے بھی، اور ایک ایز اے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو. یعنی یہ عرض یہ کرنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کوشش کرنا چاہیں، چاہے بزنس مین ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، یا کسی بھی فیلڈ سے اگر وہ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ ایک ایکسکیوز ہٹا دے اپنی، کہتے ہیں نا جس کو کرنا ہوتا ہے اس کے لیے راستے بہت، جس نے کرنا نہیں ہوتا اس کے لیے بہانے بہت ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے سامنے یہ مثال موجود ہے ڈاکٹر صاحب کی. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا فیصلہ زندگی میں آپ کو یاد رہا کہ یار یہ فیصلہ ہو گیا، کمال ہو گیا؟ اس میں یہ اس کا پڑھنے کا بس شوق جو ہوا، اور دوسرا یہ تھا کہ جو رہا نا کہ میں حفظ کا بڑا شوق تھا. اچھا. تو اس وقت چھوٹے ہوتے بھی بہت شوق تھا، بعد میں شوق تھا، 3 سے پارے بھی حفظ کیے، لیکن بعد میں پھر ماحول نہیں رہا پھر نا، کچھ تھوڑا بس دنیا کی طرف لا کے اس کا بہت شوق تھا. اور یہ الحمدللہ یہ جو وانا یہ مجھے بہت اس میں خوشی ہوئی کہ میں اور 3 سپارے ماشاءاللہ آپ پورا قرآن مجید کر لیتا. تو اس کا یہ تھا، یہ اب یہ ہے نا، اب یہ ماحول کے ساتھ لگ گئے تو اس میں بہت ہی الحمدللہ یہ بہت اچھا فیصلہ کہ میں پڑھنے میں لگ گیا ہوں، بس کہ 1-2 گھنٹے روزانہ پڑھائی میں دے دیے بس. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب جب بندہ شروع میں پرائمری اسکول پڑھتا ہے، سیکنڈری اسکول میں جاتا ہے، ہائر ایجوکیشن میں جاتا ہے، پھر آگے سے وہ ڈائریکشن منتخب کر لیتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، میں نے پروفیسر بننا ہے، مطلب ایک اس نے ڈائریکشن لے لی اور اس میں پھر وہ اسپیشلسٹ بن جاتا ہے. جب بن کر جاب لگ جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا ہوں. ایسا بہت ریئر ہوتا ہے کہ ایک انجینئر ہے اور جاب کر رہا ہے اور اب اس کی نیت بدلی میں انجینئر چھوڑ کے اب میں سولیسیٹر بن جاتا ہوں، نئے سرے سے سولیسیٹر کا نیا جو ہے نا وہ کورس کرے، پھر سولیسیٹر بن گیا. تو آپ کے ذہن میں جب آپ پورے ڈاکٹر تھے اور پریکٹیکل لائف میں آپ باقاعدہ جاب کر رہے تھے، اور 2011 میں یا 12 میں آپ نے فرمایا کہ آپ نے شروع کی عالم کورس، بلکہ مدنی قاعدے سے، بالکل بیسک سے، تو پھر وہاں سے لے کر آپ نے وہ ماشاءاللہ دورہ حدیث تک جو ہے نا مکمل کیا. تو یہ پورا ایک سمجھے کہ پورا آپ نے کورس کیا ہے، نیا باب زندگی کا نیا باب شروع کیا ہے، اور بالکل الگ سی فیلڈ ہے. تو یہ کیسے آپ کا ایک پوری ڈاکٹری کی فیلڈ اور اس کو بھی ساتھ مینج کر کے پھر نئے سرے سے دوسری ایک سکل آپ نے ساتھ کی، ایک دوسرا پروفیشن آپ نے ساتھ ملا لیا؟ تو یہ مین چیز مینج کیسے، یعنی اچھا کنٹینیو 12 سال، ایسا بھی نہیں کہ بھائی چلو ہو گیا تو مطلب آپ ابھی تک یعنی آن لائن ہے. مجھے خود ابھی یہ ہو رہی ہے کہ مطلب لازمی سی بات ہے، ڈاکٹر از اے ویری بزی پرسن ہے، اور یہاں تو وہی بات ہے، ڈاکٹر مطلب ٹائم ہی نہیں ہے. عام آدمی کہتا ہے ٹائم نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ نے ٹائم بھی نکالا، یہ کیا، تو واقعی یہ کمال کی بات ہے جی. آپ کیا نتیجہ تو یہی نکل رہا ہے، لیکن آپ کی لائف سے بہت ساروں کو موٹیویشن بھی مل رہی ہو کہ ہم کر سکتے ہیں اگر ہمت مردہ مدد خدا. تو کیا فرمائیں گے جیسے انہوں نے کام کرنا چاہیں، کچھ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ہے کہ ذہن ہونا چاہیے بندے کا، ذہن جو ہے نا صحیح سمت میں کام کرے، صحیح ماحول آپ کو ملے تو آپ جو ہے نا کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں. الحمدللہ کہ جو ہے نا اللہ نے توفیق دی، دعوت اسلامی کے ماحول کی وجہ سے جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کیا، الحمدللہ اس کی برکت رہی ہے، الحمدللہ اللہ سے کی توفیق ہے. تو اس سے پھر گھر میں افیکٹ، یعنی آپ یہ سوچتے تھے کہ ڈاکٹر تو ایک لائف ہوتی ہے کہ فیملی ہوتی ہے، سب کچھ ہے، آپ کے درس نظامی کرنے سے اور آپ کے تھوڑا سا ریلیجیس آنے سے گھر پہ کیا افیکٹ ہوا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ الحمدللہ گھر میں بھی اب تبدیلی ہے، گھر میں بھی جیسے صفائی کرنی ہو، کچھ مسئلہ ہو، کوئی شرم کسی چیز محسوس نہیں کرتے. پہلے تھوڑے ہوتے تھے کہ تھوڑا دیکھا اس طرح ہوتا تھا ذہن میں،
اب الحمدللہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں اب تو گھر والے بھی خوش ہو جاتے ہیں، ہے، کوئی وہ نہیں ہے الحمدللہ، اچھا ہو لگا گھر میں بھی۔ بچے وغیرہ بھی ماشاءاللہ جی۔ اللہ ان کو صحت عافیت دے۔ بیٹا بھی چھوٹا، وہ بیٹا ایک ہی بیٹا، وہ بھی حفظ کر رہا تھا پارٹ ٹائم، وہ بھی ڈاکٹر میں چلا گیا، میڈیکل ہی بن رہا ہے وہ بھی، اچھا اچھا جی وہ بھی میڈیسن ہی کر رہا اب ماشاءاللہ، یعنی وہ بھی ڈاکٹری کی فیلڈ میں اور ساتھ میں حفظ بھی جی، کرتے ہیں اور ساتھ وہ بھی آن لائن کرتا ہے کورس، آن لائن اس سے فرض علوم کا کیا کورس سارا، ماشاءاللہ۔ فرض علوم کی اسی کافی اچھا کیا الحمدللہ، اس طرح وہ ذہن بنایا اس کے ذہن میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ نے مدنی قاعدے سے پہلے شروع کیا تھا جی۔ آن لائن، پھر مدنی قاعدے کے بعد پھر قرآن پاک پڑھا، جی قرآن اور پاک، پہلے چند سال آپ اسی پہ رہے، جی اس کے بعد پھر آپ نے درس نظامی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ درس نظامی سے پہلے شریعہ کورس انہوں نے اچھا انٹروڈیوس کیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نئے نہیں تھے نا سارے، فیضان آن لائن بھی تو وہ کر رہے تھے، اوائل اوائل میں تھے ہم، تو جس طرح وہ کرتے گئے نا تو ہم بھی اس طرح آگے چلتے گئے۔ انہوں نے پہلے اسلامی شریعہ کورس شروع کیا، شریعہ کورس کو انہوں نے اپڈیٹ کر کے 4 سال درس نظامی کر دیا، ہم بھی پڑھتے تھے، ہم نے کہا پڑھنا، اور وہاں سے آپ کو پھر شوق شروع ہو گیا علم دین سیکھنے کا۔ علم دین سیکھنے کا۔ جو قرآن پاک ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ماشاءاللہ آپ نے جب شروع قرآن سے کی تو وہ ایسی پھر لگن لگی کہ 10 آج 12 سال ہو گئے آپ کو اسی فیلڈ میں، جی، یعنی جی۔ سٹل آپ جو ہے نا وہ لرن کر رہے ہیں دین کا نالج۔ اس سے پتہ چلا کہ بچوں کو ابتدا ہی سے قرآن کی تعلیم دینی چاہیے، اور ابھی بھی آپ اسلامی کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں کی یہ ٹریڈیشن ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، اسکول جاتا یا نہیں جاتا، لیکن ان کو مسجد میں ضرور بھیجتے ہیں، اور مسجد میں قاری صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان کی روٹین ہوتی ہے صبح و فجر کے بعد بھیجنا ہے، بعض جگہ عصر کے بعد بھی بھیجتے ہیں، تاکہ بچہ جو بھی ہے نا اس کے بچپن کے اندر قرآن کی تعلیم اس کے دل میں راسخ ہو جائے، اور وہ جو اب کبھی بھی اس کے کلک ہو گیا نا تو پھر وہ قرآن پاک خود ہی اس کو جو ہے نا وہ گائیڈ کر کے آگے کہیں نہ کہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اچھا آپ کو مشکل کیا لگا، درس نظامی کرنا یا ڈاکٹری کرنا؟ میڈیکل درس نظامی کبھی ایسا ہوا ہو کہ اب دل چاہ گیا بڑا مشکل ہے میں چھوڑ دوں، کوئی ایسا شروع میں کوئی ایسا ہوا؟ شروع میں ایسا لگا مشکل، شروع میں ہم نے 1 سال دوبارہ رپیٹ بھی کیا، اچھا تو پہلا جو سال تھا، لیکن اس کا فائدہ ہی ہوا ہے، کیونکہ وہ نا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایگزام میں بعض کہتے ہوتے ہیں دنیاوی کہاوت کہ آپ فیل ہو جائیں تو آپ کو فائدہ ہے، دوسری دفعہ پڑھ لیں گے، لیکن یہ 10 نظامی میں تو دوسری دفعہ پڑھنے کا بہت فائدہ ہے، دوسری کا تیسری چوتھی تو آپ جتنا بھی پڑھیں کم، مضبوط ہو جاتا۔ جتنا بھی پڑھیں وہ کم ہے، اور اسپیشلی پہلے والے 2 سال، کیونکہ اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا نا آپ کی بیس بن جائے گی، پھر آپ آگے نظامی میں چلتے چلے جائیں گے، پھر آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا اسکول کالج یونیورسٹی میں گزرے، یہاں گئے، آسٹریلیا گئے، آپ آئرلینڈ گئے اور باقی جگہ پہ اسکاٹ لینڈ گئے، سب کوئی مطلب کوئی ایسا واقعہ جو زندگی میں یاد رہا پڑھائی کے دوران، یا ویسے کوئی ایکسپیرینس کوئی ایسا ہوا آپ شیئر کرنا چاہیں، جس کے اندر واقعی باقیوں کے لیے بھی کوئی یا وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ ہوا تھا اور اس طرح کوئی چیز ہوئی تھی؟ اس میں ایک ایگزام تھا، پاس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بہت دفعہ دیا، پاس نہیں ہوا وہ، بتا دیں کتنی دفعہ وہ کیا ہو اب تو گزر گیا دور، اپنا ڈاکٹر بن گئے، بتا بھی میں نے ایک ایگزام کرنا 17 دفعہ دیا ایک ایگزام۔ نتیجہ یہ نکلا بندہ ہارتا اس وقت ہے جب اٹھنا چھوڑ دے، جب تک وہ کوشش کرتا ہے وہ کبھی ہارا ہوا نہیں ہوتا، وہ اس کی ہار نہیں مانی جائے گی جب تک وہ کھڑا ہوتا رہے۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کو بندے چھوڑ دیتے یار یہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نے دنیاوی اعتبار سے یعنی ایک ایگزام کو انہوں نے 17 مرتبہ دیا ہے۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں نہیں پوچھوں گا انہوں نے کتنی دفعہ دیا ہے، ڈرائیونگ ٹیسٹ کوئی 8 دفعہ دیتا ہے، کوئی پھر بھی پاس، لیکن کیا دنیاوی طور پہ ایک چیز ہوتی ہے بندے کو ایک لالچ ہوتی ہے کر لیتا ہے، لیکن جب ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے تو بندہ تھوڑی یار مزہ نہیں آ رہا میں چھوڑ دیتا ہوں، تھوڑا سا وہ سرف اور نفس تھوڑا سا بوریت ہونے لگتی ہے، تھوڑی سی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ فقہ کے معاملے میں ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ وہ ایک عربی محاورہ ہے، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ اور یہ آپ نے جو 17 مرتبہ کوشش کر کے پھر بھی اپنی ہمت نہیں آ رہی، تو اس وہ آیت کی طرف جو ہے نا وہ ایک بڑا دل کو سکون ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ مایوس نہیں رہیں گے، ہمت رہیں گی، آپ کا فیتھ آپ کے اندر ابھی اسٹل الائیو ہے، آپ کا یقین پختہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی اور ضرور کامیابی ملے گی۔ اچھا وہ 17 کے بعد ملا کیا، یعنی وہ کون سا ایگزام تھا 17 دے رہے آپ؟ اس کے بعد یہی جاب کا تھا، جاب کی جو ہے نا آزمائش تھی اچھی، یعنی کہ تو اچھی جاب کے لیے آزمائش، تو وہ نہیں مل رہا تھا، پاس نہیں ہو رہا تھا، تو بڑی کوشش کرتا تھا۔ 17 ٹائم ایگزام، یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن کامیاب۔ یہ بتائیں ایک عمر گزر گئی ہے، کچھ کچن وغیرہ سے بھی وابستگی، چلے اسپتال سے وابستگی ہو گئی ماشاءاللہ، مسجد سے مدرسے سے، کوئی کچن سے بھی وابستگی ہے یا نہیں ہے؟ بس چائے وغیرہ بنا لیتے ہیں،
انڈا چاول وغیرہ انڈا وغیرہ جی انڈا چھوٹی موٹی چیزیں جی پڑھا کے کچھ اپنے لیے بنتا ہے، گھر والوں کے لیے بن جاتا ہے؟ چائے تو سب کے لیے بنا لیتا ہوں. سب کے لیے بنا لیتے ہیں. مطلب چائے برتن دھونا وہ ایشو جی ہے میرے. بریک فاسٹ بنا لیتے ہیں، جی جی انڈا آملیٹ بریڈ چائے، ابھی لنچ اور ڈنر تک نہیں پہنچے. آپ کیا فرماتے ہیں انسان کو خوش رہنے کے لیے اپنے گھر میں ایک اچھا ماحول لازمی سی بات ہے، ایک ڈاکٹر بھی، ایک عالم دین بھی، اور بزی لائف سارا کچھ، گھر والوں کو ٹائم، اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ کیا آپ اپنے تجربے سے کیا ایڈوائس کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں وقت دیں، آپ گھر والوں کو وقت دیں ہر چیز کو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں. جیسے ہمارا دعوت اسلامی کا ماحول ہے، اس کے ساتھ وابستہ رہیں، انشاءاللہ گھر میں بھی ماحول اچھا رہے گا، برکت رہے گی. گھر میں بھی آپ دعائے خیر ختم شریف اس طرح کے انتظام کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی برکت رہے گی، وقت میں بھی برکت رہے گی، اور آپ کی زندگی بھی اچھی گزرتی رہے گی. کوئی اسکول کالج کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہے، دوستوں کے ساتھ کوئی ایسی کوئی شرارت کی ہو جو ابھی تک یاد ہے، کہ یا اس پہ پچھتاوا ہو کہ کاش میں دوبارہ 10-12 سال کا ہو جاؤں خود؟ اچھا، آپ کو فار ایگزامپل سمجھے آپ دوبارہ 10-12 سال کے ہوں گے تو کیا کرنا چاہیں گے سب سے پہلے؟ اس سے میڈیکل اسکول میں کرتے تھے شرارتیں، اب یاد نہیں ہے. اس میں ہیں تو کافی شرارتیں کرتے تھے، لیکن اب دل نہیں کرتا کہ وہ اب کیا دل چاہے گا کرنے کا دوبارہ؟ اب دل نہیں کرے گا کہ وہ، چونکہ اب تو ذہن سیکھ لیا ہم نے، اب تو سیکھ لی چیزیں، اب سیکھ کے ہم دل نہیں کرے گا کہ وہ اب چیزیں نہ کریں. تو بہتر اب وہ کون سی ایسی چیز تھی جو اس وقت نہیں کی اور اب خواہش ہے کہ اگر میں اس ایج میں ہوتا، ینگ ایج میں ہوتا، یا اسکول میں یا کالج میں، تو مجھے اگر موقع ہوتا تو میں یہ ضرور کرتا؟ پہلے یہ حفظ کا مجھے زیادہ بہت شوق رہا، حفظ کا. اسی وجہ سے میں دوبارہ بھی اب قرآن مجید پڑھا نا، حفظ کا اتنا شوق تھا، اس وقت بھی بہت شوق تھا. لیکن وہ بس پھر ایسا دنیا میں ایسے لگ گئی کہ نا ٹائم ہوتا ہے، لیکن بس وہ مینیج نہیں کیا. ابھی مینیج تو کیا نا، ابھی اس وقت مینیج نہیں کیا. بس وہ پھر اب عمر زیادہ ہو گئی، اب کم کرنے کو دل بہت چیزیں بہت کرتا ہے، لیکن اب ہمت نہیں ہے. اب نعت شریف بھی ماشاءاللہ آپ بڑی زبردست نعت شریف بھی سناتے ہیں، اور خالد بھائی بھی ماشاءاللہ زبردست نعت شریف سناتے ہیں. 2 شعر خالد بھائی سے بھی سنتے ہیں اور 2 شعر پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی سنتے ہیں انشاءاللہ. پہلے خالد بھائی سے ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدد ہو سیدی آقا، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ. مدد ہو سیدی آقا، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ. میں بچنا چاہتا ہوں ہائے، پھر بھی بچ نہیں پاتا. یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے، پھر بھی بچ نہیں پاتا. گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ. مدد ہو سیدی آقا، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. مدد ہو سیدی آقا، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ. بچپن میں بھی نعتیں سنتے تھے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں تو شوق تھا تھوڑا بہت تھا. چلے کون سا کلام آپ کو پسند ہے اگر کوئی کوشش ہو؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے. میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے.
انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بولانا، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء کیا اللہ۔ بات ہے جی، مدینہ شریف کی حاضری جی جب بلاوا آتا ہے کیا؟ ہوتی رہتی حاضری۔ ماشاء کی اللہ۔ سعادت بھی پائی ہے۔ امیر اہل سنت سے ملاقات جی میرے سے ملاقات 2013 میں پہلی دفعہ ملاقات سب سے پہلے 2013 ڈاکٹر بن گئے تھے، پھر یہاں سے گئے آپ جی ڈاکٹر بن گئے تھے، یہاں سے سائیں پہ گئے اعتکاف پہ اعتکاف کیا آپ نے وہاں پہ؟ 3 دن کے لیے ہم گئے تو زیادہ تھے، لیکن 3 دن ہی وہاں پہ رہے کراچی میں۔ اچھا، وہ امیر اہل سنت سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی وہاں پہ 2013 میں کوئی واقعہ اس کے کوئی بعد- چیز امیر اہل سنت سے ملاقات کی؟ جی وہ بس پہلی دفعہ تو بس بچارا وہاں پہ چلا گیا امیر اہل سنت کی اس کے بعد بھی ملاقات ہوئی؟ اس کے بعد پھر ہر سال ہی وہاں پہ حاضری ہوتی رہی ہے، بیچ میں ایک دو سال جو کووڈ کی وجہ سے نہیں جا سکا، باقی ہر سال یعنی ہر سال آپ جاتے ہیں؟ ہر سال ہی جا رہا ہوں تقریباً 2013-14 سے تقریباً ہر سال وہاں پہ حاضری ہوتی ہے۔ کیا بات امیر اہل ہے، سنت کیا کی- پتہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی ہے، عالم بھی ہیں، ادھر سنبھالا ہوا بھی ہے، اور پھر اعتکاف کے لیے بھی کچھ دنوں کے لیے جاتے ہیں، یعنی ہر سال اور ملاقات۔ مرشد کا دیدار کرنے میں ہر سال جاتے ہیں۔ اچھا، آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں ہمارے جو ویورز ہیں، جو نوجوان نسل ہے، یا جو ایک ایج کے اندر بھی آگے بوڑھے ہو گئے ہیں، تھوڑا سا کہتے ہیں یار یہ کر دیتا تو اچھا تھا، آگے زندگی گزارنے کے حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ علم دین سیکھتے رہیں، سب سے ایزی ہے کہ یہ صرف علم دین سیکھنا، اور سب سے یہ ہے کہ آپ اگر پڑھ بھی نہیں سکتے تو آپ سننے پہ لگیں۔ اب ہمارا یہ ہے کہ ہم تو گاڑی بہت چلانی پڑتی ہے، تو وہ آپ بیچ میں آپ بے شمار کلپ آتے ہیں مدنی چینل کے، یا اس طرح مفتیان کرام کلپس آتے ہیں، تو وہ آپ 7 کلپ لگا لیں، وہ کلپ چلتے رہتے ہیں، جیسے بک لیٹ آتی ہے اس طرح کلپس بھی آتے ہیں، تو آپ علم دین وہاں پہ بھی سیکھتے رہیں گے، تو ہر آپ کے ساتھ چیزیں جو ہے آپ کو رینیو ہوتی رہیں گی۔ بس علم دین سیکھنے کے ساتھ لگ جائیں، تو اللہ جو مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے گا، علم دین کے ساتھ بس لگے رہیں، استقامت کے ساتھ۔ یہی بس سب سے بڑا میسج۔ کیا بات ہے۔ سن خالد بھائی آپ کو؟ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی ہے کہ علم دین سیکھنے میں لگے رہیں، مہد سے لے کر لاحد تک علم حاصل کرو، یعنی ماں کی گود سے لے کر پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، اور حقیقت بھی یہ کہ انسان سیکھتے رہتا ہے، اور آگے وہی کام آئے گا جو اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے یا اپنے ہاتھوں سے کچھ اللہ کے راستے میں دیا ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نتیجہ کیا نکلا آخر میں؟ نتیجہ یہ کہ 17 دفعہ ایگزام دینے کے بعد جا کر پاس ہوئے، ہمت نہیں آ رہی۔ نتیجہ بہت ساری چیزوں میں، ان کی جو بھی باتیں تھیں، بہت ساری چیزوں میں آخر میں علم دین کا شوق، اور وہ شوق جو ہے وہ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر کو اس نے عالم دین بنایا، ایک ذمہ دار بنایا، ایک معاشرے کا ایک اچھا فرد بنایا، جس کی وجہ سے اس کی لوکیلٹی میں، اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں، اور اس کی سوسائٹی جہاں رہتا ہے ایک اچھا انوائرمنٹ قائم ہوا۔ لازمی سی بات ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ان کی زندگی سے، اور جنرل بھی اگر ہم دیکھیں گے، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ کہ کامیابی اسی طرح ہوتی ہے کہ ہمارے دین بھی ہمارے ساتھ ہو، ڈاکٹر کو بھی دین کی ضرورت ہے، انجینئر کو بھی دین کی ضرورت ہے، تو آپ بزنس مین ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن ساتھ میں اگر آپ کوشش کریں، ٹائم مینجمنٹ کرنے کی طرف جائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو سکسیس ملے گی۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، ٹائم مینجمنٹ سے پہلے مائنڈ مینجمنٹ ہوتا ہے۔ آپ کا مائنڈ مینیج ہوگا تو آپ کا ٹائم مینیج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کا مائنڈ ہی مینیج نہیں ہے تو آپ کا ٹائم کبھی بھی مینیج نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے مائنڈ مینیج کریں جیسے انہوں نے کیا، الحمدللہ آج تک ان کی ٹائم مینجمنٹ چل رہی ہے۔ اللہ ان کو اور برکت دے۔ ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا، انشاءاللہ پھر کبھی فیوچر میں دوبارہ کچھ آپ کے تجربات سے ہم سیکھیں گے۔ 12 دنیا کے کئی ملکوں میں گئے، اور اللہ کی رحمت سے یہاں پر ایک اچھی یعنی کہ ایک اچھی پوسٹ کے اوپر بھی ہیں، دعوت اسلامی کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پہ بھی اسپیشلائزیشن انہوں نے کی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر ہیں، اور باقاعدہ جو ہے یہ لیڈ کرتے ہیں، ہیڈ کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کو۔ اگر انسان کوشش کرے تو بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ ہمت پکڑیں اور کوشش کرتے رہیں، کہتے ہیں نا، کوشش کامیابی کی کنجی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے کی اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر میری کامیابی تیری عطا سے ہے، ہر میری